اللہ رب العزت نے انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر 3 چیزیں عجیب ہیں، یعنی 3 چیزوں کا مجموعی طور پر یہ ایک مجموعہ، ایک ہے جسم، ایک ہے قلب اور ایک ہے روح۔ جسم تو جو آپ دیکھ رہے ہیں، قلب انسان کے بائیں چھاتی کے نیچے، بائیں پستان کے نیچے دھڑکتا ہوا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جس کا ظاہری عمل خون کو پمپ کرنا ہے، بس یہ دھڑکتا رہتا ہے۔ جس دن سے پیدا ہوا، جس دن اس کو موت آئے گی، یہ نہ تھکا ہے، نہ دکھا ہے، نہ رکا ہے، نہ اس نے آرام کیا، مسلسل اپنے عمل یہ کر رہا ہے۔ یہ قلب جو ہے یہ اصل میں ہے مکان، اور اس کا مکین جو ہے وہ ہے روح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، یہ کفار مشرکین اہل کتاب کے بہکانے پر، سوالات بتلانے پر یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کیا ہے؟ ان سے کہہ دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو میرے رب کا امر ہے، یہ تو لطیف ربانی ہے، یہ تو امر ربانی ہے۔ اب یہ روح اس قلب کے اندر آ کر رہتی ہے۔ بھئی اگر ہم اپنے قلب کو گندا رکھیں گے نجاستوں سے، برے خیالات سے، فواحش سے، تصویروں سے، تو بتائیے یہ روح جو ہے ہمارے باطن کے اندر کیسے سرایت کر پائے گی؟ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، جس کمرے کے اندر تصویریں لگی ہوتی ہیں اس کمرے کے اندر فرشتے نہیں آتے رحمت کے، تو جس کمرے کے اندر تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں، جس دل کے اندر ننگی تصویریں ہوں، صحیح تصویریں ہوں، اللہ کی رحمت آنا پسند کرے گی اس کے اندر؟ اس لیے ہم اپنے باطن کو پاک کریں، اپنے باطن کو صاف کریں، اور جیسے پیروں کے نیچے پتھر کی چٹان ہوا کرتی ہے، ہم اس طرح سے عزم مصمم کر کے ہم اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دل بنایا، اس دل کے اندر مختلف قسم کے جذبات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ارادے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جذبات، یہ خواہشات، یہ ارادے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ارادے، اگر یہ دل کی تمنائیں، یہ خواہشات اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور ہم نے اپنے دل کو ایسا بنا رکھا ہے تو نور علی نور، پھر تو ہم اپنی صحیح سمت میں چل رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہر میں کچھ اور ہے اور باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر میں اپنا آپ کو سفید دکھا رہے ہیں جی، لیکن باطن میں ہم اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، ظاہر میں سخاوت کر رہے ہیں اور باطن میں اپنی تعریف چاہ رہے ہیں۔ اب دوستو یہ جو کیل کانٹے اندر کے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا نام تزکیہ ہے، ان کی صفائی ستھرائی کا نام پاکیزگی ہے، اخلاق کی صفائی ہے۔ یہ ہے ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے اعمال کو صاف کرتے ہیں جی، اپنے اعمال کو صاف کرتے ہیں، اپنے اعمال کا تزکیہ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب مومن ہے۔ اب اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں، تجربے کار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے جو ایسے صاحب دل لوگوں نے ترتیب دی ہوئی ہوتی ہیں، جنہوں نے یہ اصلاح کا کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس عزیز نے ایک مرتبہ ایک بڑے صاحب نسبت بزرگ سے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان سے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیجیے اللہ میرا حال اچھا کر دے، میرا حال بہت خراب۔ فرمایا جب تک یہ کیفیت دل کے اندر ہے کہ میرا حال خراب ہے تو سمجھو کہ حال اچھا ہے، اور جس دن یہ کیفیت دل میں پیدا ہوگی میرا حال اچھا ہو گیا تو وہ ماتم کا پہلا دن ہوگا۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج اصلاح سمجھو، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میرے حال کی اصلاح فرما دیجیے، اللہ میرے حال کی اصلاح فرما دیجیے، میرے عیوب مجھ پر واضح کر دیجیے۔ کبھی کوئی عالم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں عالم ہوں، میں فقیہ ہوں، میں محدث ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اب مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کوئی امام یہ نہ سمجھے میں امام ہوں، میری اللہ اکبر اور میری تکبیر تحریمہ پر ہزاروں لاکھوں لوگ پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں، میرے اللہ اکبر پر ہزاروں لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی قیمت امامت سے نہ لگائے۔ ہمیشہ محتاج اصلاح سمجھے، ہمیشہ محتاج اصلاح سمجھے۔ تو دلوں کے اندر دوستوں مختلف جذبات ہوتے ہیں، مختلف ارادے ہوتے ہیں، اور یہ ارادے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ بروں کے اوپر روک تھام کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا، یہ تزکیہ ہے، یہ تزکیہ ہے۔ اور اچھوں پر عمل کرنا، یہ اللہ کا اس وقت کا مطلوب عمل ہے کہ اس وقت یہ کام کر گزرو۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب بندہ اپنی اصلاح کی امید اللہ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک دلوں کو دھو مانج کے صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔
اور دوستوں عزیز طلبہ بات بالکل پکی، اگر ہم اس گئے گزرے دور کے اندر تھوڑی سی بھی محنت کر لیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت پر وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے جو بہت زیادہ محنت کرنے والوں کو ملا۔ جب مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے نا، قلت ہوتی ہے، جب مارکیٹ میں کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو پھر چیزیں بڑی مہنگی بکا کرتی ہیں، چیزیں بڑی مہنگی بکا کرتی ہیں۔ اس وقت رونے دھونے کی بہت قلت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی بہت قلت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی رجوع کرے گا تو اللہ رب العزت اپنی رضا جیسی قیمتی چیز عطا فرما دیں، اپنی رضا جیسی قیمتی چیز اللہ مرحمت فرما دیں۔ تو محنتیں کریں اس باب کے اندر، ذرا آگے بڑھیں، بد پرہیزی سے اپنے آپ کو بچائیں۔